میں ناصر بشیر ہوں اور 5 اور 6 دسمبر کو میں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے شعبہ اردو میں منعقد ہونے والے فیض ادبی میلے میں شرکت کے لیے حاضر ہو رہا ہوں۔ فیض کے حوالے سے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا شعبہ اردو جو ایک مرتبہ یا شاید ایک سے زیادہ مرتبہ تقاریب کر چکا ہے، اب ایک مرتبہ پھر وہ لوگوں کو اپنے ہاں دعوت دے رہے ہیں۔ میں شعبہ اردو اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کو مبارکباد پیش کروں گا کہ 5 اور 6 دسمبر 2022 کو اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں دوسرے فیض ادبی میلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر جام سجاد حسین۔ آج میں موجود ہوں چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف اردو اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں۔ پروفیسر ڈاکٹر عامر سہیل صاحب، ان کے ساتھ 2 فیکلٹی ممبران موجود ہیں۔ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کا یہ شعبہ اب سیزن 2 جو ہے فیض میلے کا، وہ ابھی لانچ کرنے جا رہا ہے۔ آج ان سے ڈسکس کرتے ہیں کہ اس فیض ادبی میلے کے اوپر کون کون سی سرگرمیاں جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ یہ کیا اسکیجول ہے، کیا پروگرام ہے، آئیڈیا کہاں سے آیا کہ فیض ادبی میلہ ہونا چاہیے، اور ساؤتھ پنجاب کی بڑی یونیورسٹی ہے اور اردو ڈپارٹمنٹ جو ہے اس حوالے سے بڑا زبردست فلورش ہو رہا ہے، گرو کر رہا ہے۔ ایکچولی 2 چیزیں اس میں ہمارے مد نظر تھیں۔ پہلا تو یہ تھا کہ 20ویں صدی میں ہمارے پاس 4-5 بڑے نام تھے جن کو ہم ٹرینڈ سیٹر کہتے ہیں شاعر۔ اس میں علامہ اقبال اور یہ آزادی سے پہلے، اور آزادی کے بعد جو 4 نام تھے ان میں ایک مجید امجد تھے، نور راشد تھے، میرا جی تھے اور فیض صاحب تھے۔ فیض صاحب نے اس پوری مملکت کو جو 47 سے لے کر اب تک کی، اگر ان کی شاعری کو، ان کے مزاج کو دیکھیں تو انہوں نے یہاں کے سیاسی، سماجی، تہذیبی اور ادبی منظرنامے کو بہت زیادہ متاثر کیا بنسبت باقی شاعروں کے۔ کئی وجوہات کی وجہ سے وہ معطوب بھی رہے، وہ مقبول بھی رہے، تو یہ بہت سی ایسی وجوہات تھیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ، اور میں کیا بلکہ ہم سارے شعبے کے اور اردو ادب کے جتنے بھی طالب علم ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فیض صاحب ایک ٹرینڈ سیٹر شاعر تھے، نمبر 1، اور نمبر 2 سب سے اہم بات ہے کہ اگر ہم پاکستانی معاشرے کا کوئی اجتماعی ضمیر اگر کسی شاعر کو قرار دیں تو فیض صاحب ہوں گے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ اقبال پہ بہت کام ہوتا ہے، باقی شاعروں پہ بھی ہوتا ہے، تو فیض صاحب کو بھی، کہ جن کا پیغام ہماری ادبی روایت کا اور ہماری تہذیبی اور ثقافتی روایت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو کیوں نہ ہم فیض صاحب کا ایک میلہ جو ہے منعقد کریں۔ کانفرنس ذرا اور طرح کے مزاج کے ہے، یہ میلہ ذرا تھوڑا سا فیسٹیولیٹی کے ساتھ ہے، فیسٹیول کی لک اس میں آنے چاہیے۔ یہ وائس چانسلر صاحب سے آپ نے ڈسکس کیا؟ جی یہ بالکل، پچھلے سال یہ ڈسکس ہوا تھا، اور پچھلے سال وہ اقبال اور فیض سے بڑی محبت رکھتے ہیں، بے پناہ محبت رکھتے ہیں، بے پناہ محبت رکھتے ہیں، اور مجھے اس کا اندازہ ان کی گفتگو سے کئی مرتبہ ہوا ہے۔ اچھا، بلکہ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں کہ پچھلے سال جب ہم اس میلے کے لیے وائس چانسلر صاحب کی ساؤنڈ بائٹ لینے گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو اپنے 2, 2.5, 3 منٹ کا پیغام جو ریکارڈ کروایا، اس میں ایک بھی ٹیک نہیں تھا۔ اچھا، ایکسٹمپور انہوں نے بولے، اور میرے لیے بڑے خوشگوار حیرت تھی میرے لیے۔ دنوں ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ ملنے آئے لاہور سے، اقبال فیملی سے تھے، تو اس پہ انہوں نے جب گفتگو کی، اور ڈاکٹر صاحب نے، وائس چانسلر صاحب نے جب وہ گفتگو کو ایکسٹینڈ کیا، تو دے ور اسٹانش کہ پروفیسر صاحب آپ کی پی ایچ ڈی اردو کے اوپر ہے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ، اچھا مطالعہ، اور بھی بڑی حیرت ہوئی تھی جب ہم نے صاحب نے نیا جوائن کیا تھا، تو ہم نے شعبہ اردو کی طرف سے ان کو بلایا تھا ڈنر پہ، اور انہوں نے ہماری دعوت قبول کی، اور اسی میں ہم نے ان سے پھر کچھ چیزوں کی اجازت بھی لی، اپنے پرچے کی اجازت لی، جو ہمارا HEC کے بائی کیٹیگری میں اس وقت وہ ہے بھی، متن کی اجازت بھی لی، اور بھی 1-2 کام تھے تو وہ اس کی اجازت بھی لی۔ اچھا، اس نشست میں ہم سب حیران ہو گئے جب انہوں نے اقبال کی نظم نیا شوالا پوری کی پوری نظم سنا دی، ماشاءاللہ، اور اتنی روانی سے سنائی، کہیں کوئی بھولے نہیں، اور ایک جامعہ کا وائس چانسلر اگر ناظرین یہ سنا رہا ہو
اچھا تدریس سے بھی نہیں جڑے ہوئے, ان کا پیشہ بھی نہیں ہے کہ چلے اردو کے پروفیسر ہیں تو چلیں نظم پوری پڑھ لی؟ ہاں اچھا جام صاحب, میں اس میں تھوڑی اپنی ایک رائے بھی شامل کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ ہماری یونیورسٹی کی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوش قسمتی ہے. عطر محبوب صاحب جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ خود اہل زبان ہیں, بلکہ یہ دوست یقیناً یعنی اس بات سے متفق ہوں گے کہ ان کا لب و لہجہ جو ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے. تو وہ صحیح معنوں میں اردو کا جو شائستہ اور تہذیبی لب و لہجہ ہے, تو وہ اگر آپ کو یہاں کہیں دیکھنے کو ملے گا تو عطر محبوب صاحب کے یہاں ملے گا. پھر یہ کہ ان کا شعری ذوق بہت ترقی یافتہ ہے. تو علامہ کے حوالے سے تو میں بڑا حیران کن میرا جو مشاہدہ ہے ان کا, اور وہ ان کے اس متن پہ عام طور پہ وہ توجہ دلاتے ہیں جو پبلک میں بالعموم جو ہے وہ مانوس یا متعارف نہیں ہے, اور یہ چیز زیادہ یعنی حیران کن ہے. اسی طرح سے یعنی فیض صاحب سے بھی ان کی ایک عقیدت و محبت ہے. اور مجھے تو یاد پڑ رہا ہے کہ ہم نے مجید امجد کے حوالے سے ایک آن لائن سیمینار کروایا تھا. انہوں نے فی البدیہہ گفتگو کی اور ایسے محسوس ہوتا تھا. اس حوالے سے بڑا ایک اچھا لگا ہے مجھے, بڑا ایک جیسے خوشی محسوس ہوتی ہے. تو یہ فیض صاحب کا آئیڈیا بھی ایکچولی وی صاحب سے ڈسکس ہوا تھا. تو پچھلے سال ہم نے اس کا سیزن 1 کروایا تھا, اور وہ تھا 7-8 دسمبر 2021 کو. تو اس مرتبہ بھی وی صاحب سے ملاقات بھی ہوئی, ہمارے کچھ اساتذہ کی بھی ملاقات ہوئی. تو وی صاحب نے خواہش کا بھی اظہار کیا کہ بھی آپ اس کو کنٹینیو کیا جائے. تو ہم نے پھر تھوڑا سا ایک ہمارے اپنے ذہن میں بھی تھا, پھر وی صاحب کا بھی انیشیٹو ہمیں ملا, تو پھر ہم نے فیض بھی میرا سیزن 2 جو ہے اس دفعہ وہ کر رہے ہیں. اور اس میں ایکٹیویٹیز کون کون جی اس میں ایکٹیویٹیز شعراء کرام کون کون سے آ رہے ہیں, یا اس میں گفتگو ہونے جا رہی ہے؟ تو جی گفتگو کے لیے جو نامور اس میں ایکچولی ہمارا یہ ماننا ہے کہ چونکہ یہ میلہ ہے, یہ کانفرنس نہیں ہے, لہٰذا ہم نے اس کو پیپر ریڈنگ والا سلسلہ نہیں رکھا کہ اب وہ ایک بندہ پیپر پڑھ رہا ہے اور باقی لوگ سن رہے ہیں. اس کو ہم نے ایک ڈسکشن پینلز بنائے ہیں اس کے لیے, ایکٹیو لائیو رکھا ہے, اور آڈینس کے ساتھ انٹریکشن کے ساتھ جو اس نشست میں شامل ہو رہا ہے, وہ آڈینس بھی اس میں شامل ہے. تو اس میں ہماری پہلی جو نشست ہے وہ افتتاحی نشست ہے, جس میں وی سی صاحب کو ہم خواہش ہوگی کہ وہ تشریف لائیں, اور اس میں ہمارے ڈین صاحب ہوں گے, اور اس کے علاوہ 3 کی نوٹ اسپیکر ہم نے اس میں شامل کیے ہیں. 3 پہلے افتتاحی سیشن. اس میں ایک تو پروفیسر ڈاکٹر یوسف خشک ہیں جو کہ آج کل ڈائریکٹر ہیں ادارہ فروغ اردو اکادمی ادبیات کے, وہ آج کل ڈائریکٹر ہیں. اور اسی طرح ڈاکٹر ناصر عباس نیّر ہیں پنجاب یونیورسٹی سے, بڑے ریناؤنڈ ہمارے کریٹک ہیں, اس وقت ورلڈ فیم کریٹک ہیں وہ. اسی طرح ہمارے تیسرے جو مہمان ہیں وہ شاہد اقبال کامران ہیں, وہ ڈین رہے اوپن یونیورسٹی کے اندر, اردو کے بہت اچھے استاد, اور علامہ اور فیض کے بڑے ایکسپرٹیز ہیں ان کے پاس. اس کے بعد پھر ہم نے پہلے دن 5 تاریخ کو جو ہے اس افتتاح کے بعد ہم نے پھر 2-3 ایکٹیویٹیز ہیں. مثلا ہم ایک کرافٹ بازار لگا رہے ہیں یہاں پہ, جس میں دستکاریاں ہوں گی, چیزیں ہوں گی ساؤتھ پنجاب سے متعلق ہوں گی. اچھا اس کے علاوہ ہم ایک پرانی ریاست بہاولپور کا کلچر ہے وہ سارا اس میں آ جائے گا. اس پورا ایک سٹال ہوگا ایک سائڈ پہ. ایک ہال کے باہر ہمارا ہے کہ ہم ایک کتابوں کی نمائش جو ہے جو وہ بھی ہوگی اس کے ساتھ. اور تیسرا جو ہے ہمارا جو فوڈ ایک بازار سمجھ لیں, پورا ایک میلہ سمجھ. تو اس میں طالب علم ہمارے جو ہیں جو رقص کرتے ہیں, بلوچ رقص کرتے ہیں, پٹھان, وہ ساتھ وہ بھی ثقافتی رقص ہے, وہ بھی شامل ہوں گے. اس کے بعد ہمارے پھر سیشن شروع ہو جائیں گے. پہلے دن ہمارے 2 سیشن ہیں, جس میں آپ سمجھیں کہ ملک کے نامور ادیب, شاعر, محقق, آرٹسٹ, بہت سے لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں. تو پہلے دن 2 سیشن ہمارے اس طرح کے ہوں گے. شام کا ہمارا ہوگا تیسرا سیشن, اور وہ بڑا دلچسپ سیشن ہوگا. اس میں ایک تو ہمارا یہ لوک رقص والا ہوگا, ایک اسپیسیفکلی ہوگا, مخصوص طالب علم ہوں گے جو یعنی ایکسپرٹس ہوں گے. دوسرا ہمارا ہے ایک لالو بھیل کا, ایک ہمارا ایک سمجھیں کہ یہ جو چولستانی جو ایک فوک, رحیم یار خان سے جو ایک فوک, تو لالو بھیل کا گروپ ہے, وہ آئیں گے, راجستھانی آرٹسٹ کہتے ہیں ان کو. پھر ہمارے پاس آئیں گے لال بینڈ, ڈاکٹر تیمور رحمان جو لمس میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں, وہ ہمارے سیشن میں بھی شریک ہوں گے, اور وہ لال بینڈ کے ساتھ.
وہ پرفارم کریں گے. اور محفل آپ سجا نہیں رہے, محفل لوٹنا چاہ رہے ہیں. اور ایک انشاءاللہ ایک اس لال بینڈ کے بعد ہمارے پاس ایک جو ہماری انڈیجنس کلچرل پرفارمنس ہوگی, جو کہ موہن بھگت جو ہیں وہ خالصتاً سرائکی اور اس خطے کی حوالے سے روہی صاحب بھی صدارتی ایوارڈ یافتہ جی جی وہ پرفارم. یہ تو ہو گیا ہمارا پہلا دن کا. اچھا, دوسرے دن ہمارے 2 سیشن ہوں گے اور ایک پھر اختتامی سیشن ہوگا. اس میں بھی تمام پروفیسر, یعنی میرا خیال ہے پاکستان کی کسی یونیورسٹی کے کوئی پرومیننٹ فگر ایسا نہیں ہے جو نہیں آ رہا ہو. پاکستان کے جو بڑے ادبی منظر نامے پہ جو بڑے لوگ ہیں ہم نے ان کو دعوت دی ہے, ہم نے آرٹسٹ کو دعوت دی ہے, ہم نے دانشوروں کو دعوت دی ہے, ہم نے شاعروں کو دعوت دی. سو ایک میلہ ہے, دیکھیں امید ہے کہ اس میں 2 چیزیں ہیں جو ڈاکٹر صاحب کرنا بھول گئے. ایک سیشن ہمارا آن لائن سیشن ہاں یس آن لائن بھی آن لائن ایک انٹرنیشنل آن لائن سیشن ہے جس میں بین الاقوامی شہرت جی یافتہ جی جو جی فیض کے اوپر بات کریں, جس میں ڈاکٹر سید تقی آبدی جس صاحب میں ڈاکٹر سید شعبہ اردو کے گلوں میں رنگ بھرے باد نوبہار چلے چلے بھی آؤ, یعنی گلشن کا کاروبار. اچھا آپ نے شعر پڑھا نا, تو میں ایک اور بھی چیز بتاؤں کہ پچھلے سال جو ہمارا فیسٹیول تھا اس کا تھیم تھا کہ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے. اس دفعہ کا تھیم ہے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. کیا بات. اور ایون کہ میں اور بیٹھے تھے ذیشان صاحب, تو ہم نے اگلے سال کا بھی ایک تھیم بنایا ہے کہ چاند کو گل کریں تو ہم جانیں. تو یہ بھی فیض کا بنیادی پیغام, فیض کا پیغام جو ہے وہ اس میں امید کا, رجائیت کا. تو ایک سیشن اور چیز جو اس کی طرف. اچھا آن لائن میں مظہر میں آپ تھوڑا سا بتاؤں. ایک تو کینیڈا سے ہمارے 2 اسکالرز ہیں, ایک سربجیت سنگھ اروڑا صاحب ہیں, وہ آرٹسٹ ہیں, تھیٹر کے, فلم کے اداکار ہیں, رائٹر ہیں, بڑا نام ہے. اچھا اسی طرح ڈاکٹر تقی آبدی کینیڈا سے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. انڈیا سے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ڈاکٹر معین الدین جینا بڑے شامل ہوں گے, کیونکہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں وہاں پہ. اور ایک نوجوان انڈیا سے ہمارے ساتھ جو کہ رسالہ مدیر ہیں اس کے تفہیم رسالے کے, عمر فرحت نوجوان ہیں, ان کو بھی ہم نے شامل کیا. تو یہ ہمارا سیشن ہوگا. اور ایک چیز اور جو ذرا ڈفرینٹ بھی ہوگی, نئی بھی ہوگی, ملتان سے ہمارے ایک دوست ہیں محمد مختار علی, وہ کیلیگرافر ہیں. اور ہمارے اس کانفرنس کا جو پیچھے والا جو ڈاکٹر صاحب سے کیا کہتے ہیں جو بیک ڈراپ جو ہے, بیک ڈراپ بھی انہوں نے ڈیزائن کر دیا ہے. اور وہ ان کا ہم سٹال ہم ہال کے اندر لگائیں گے, اسٹیج پر ایک کونا جہاں پہ وہ بیٹھ کے لائیو فیض صاحب کی شاعری کو کیلیگرافی کریں گے, جو ہمارے مہمانوں کے لیے بھی ہوگی. اور ہم بہت بڑا میلہ کوشش ہے, کیمرہ جو ہے کچھ تھوڑی دیر بعد ہم ان کو بھی, یعنی سیشن ہمارا چل رہا ہے, مکالمہ چل رہا ہے, اس مکالمے میں فیض صاحب کے حوالے سے تخلیقی عمل بھی اسٹیج کے اوپر ساتھ ہی یہ بالکل نیا یہ منفرد ہے جو. اچھا میری فیض صاحب سے محبت کچھ ایسے ہے کہ جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے اس کا نام ماہین فیض رکھا ہے. ماہین فیض. تو اس میں وہ جو زوجہ محترمہ ہے, میں تو زوجہ ماجدہ کہتا ہوں, احترام کرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے جب وہ نام لکھوانے گی تو ماہین سجاد لکھوا دیا. تو میں نے ان کو کور اپ کرنے کے لیے کہا کہ دیکھیں میرے والد محترم کا نام فیض بخش ہے, تو میں نے اس نسبت سے ماہین فیض لکھا. تو خیر وہ آپ کو پتہ ہے, آپ بھی ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں, گھر میں آپ بھی میری طرح ہی ہیں. آپ کی ہم نے تو اپنا نام لکھوانے کی بھی گستاخی نہیں کی. اچھا جیسے آپ فرما رہے ہیں جام صاحب کہ فیض جو ہے وہ 20ویں صدی میں اردو کے ان معدود چند شعراء میں ہیں جن کی مقبولیت ہماگیر ہے. جی بالکل. تو علامہ کے بعد جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے تو یہ 4 بڑے اہم لوگ ہیں. اس میں راشد, میرا جی, مجید امجد, وہ یقیناً اپنی اپنی جگہ وہ بڑے شعراء ہیں. لیکن جو مقبولیت فیض کو ملی ہے وہ میرا خیال ہے کہ شاید ہی کسی دوسرے شاعر کی قسمت میں رہی ہو. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ دور جدید جب زمانہ بدل رہا تھا. نہیں سر, اس میں صرف جدید نہیں, تھوڑا سا نہیں, اس میں لہجہ نہیں, میں اس کو تھوڑا سا نا, یہ سارے کنٹمپریری ہیں جن کے نام ابھی ذیشان صاحب نے لیے ہیں, ان تمام کو وہ تمام وسائل میسر تھے جو فیض صاحب کو میسر تھے. مگر دیکھیں شاعر جب تک اپنے زمانے کی نفس پہ ہاتھ نہیں رکھتا, وہ جب تک اپنے زمانے کے سوالات کو ایڈریس نہیں کرتا,
جب تک وہ اپنے زمانے اور اپنے عہد کے مسائل کو اپنی شاعری کا حصہ نہیں بناتا اور اپنا تجربہ نہیں بناتا، تب تک وہ لوگوں کے ساتھ اور سوسائٹی کے ساتھ نہیں جڑ سکتا. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں شاعری کے کئی نقطہ نظر ہیں شاعری کے بارے میں. ان کا یہ اثر حاضر ہی ہے ان کا. فیض صاحب کا کمال کیا تھا؟ ہاں وہ شان سلامت رہتی ہے. تو فیض صاحب کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ہر تجربے کو لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. مثلا محبت کا تجربہ تھا، انہوں نے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، لوگوں کے ساتھ جڑے. انہوں نے وطن سے محبت کی بات کی، چاہا ہے اسی رنگ میں لہلائے وطن کو. انہوں نے سیاست کی بات کی، لوگوں کے دل کی بات، وہ یعنی لوگوں کے دل تک پہنچے وہ، اور ان کے دل کی بات سن کر انہوں نے اپنے شعر کا حصہ بنایا. وہ جلاوطنی میں رہے، اور جلاوطنی میں بھی انہوں نے جو شعر کہے وہ بھی لوگوں کے ساتھ ورلڈ ویو وہ کیا ہے جی، بڑی مشہور نظم، میرے دل میرے مسافر ہوا پھر سے صادر، کہ وطن بدر ہو ہم تم، دے گلی گلی صدائیں، کرے رخ نگر نگر کا کہ سراغ کوئی پائیں، کسی یار نام بر کا ہر ایک اجنبی سے پوچھیں، جو پتا تھا اپنے گھر کا، سر کوئے ناشنائیاں ہمیں دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا، تمہیں کیا کہوں کہ کیا ہے شب غم بری ہمیں یہ بھی تھا غنیمت جو کوئی شمار ہوتا، ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار. تو یہ صورتحال، یعنی یہ جلاوطنی کی شاعری ہے. یہ شخص جو ہے اپنے وطن کو یاد کر رہا ہے، مگر وہ اپنے لوگوں کو یاد کر رہا ہے، وہ اپنی ثقافت کو یاد کر رہا ہے، وہ اپنی پوری جڑت جو اس کی ہے. اچھا، اسی طرح نثار میں تیری گلیوں کے وطن کے جہاں چلی ہے رس کوئی، یہ بھی تو جو جیسے مقبول ترین شعر ہے. اس عشق میں اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل کے وجود داغ ندامت. تو ہر شعر میں ہر لفظ جو ہے ان کے زمانے دونوں عشق کا فیض نے خود ہی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہر کوئی شاعر ایسے ہی پاپولر نہیں ہو جاتا. جی بالکل. ایسے ہی لوگوں کے دلوں کی آواز نہیں بن جاتا. اس کے لیے بہت بڑا کشٹ کو اٹھانا پڑتا ہے، بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، عملی طور پہ قربانی. اور آپ دیکھیں نا، جب ساہیوال ان کو ہاتھ میں ہتھ کڑی باندھ کے اور لے کے جا رہے ہیں، تو آج بازار میں پاب جولا چلو، دست افساں چلو، مست و رقصاں چلو، خاک بر چلو، خاک برسر چلو، خون بدامہ چلو، راہ تکتا ہے سب شہر جانا چلو، حاکم شہر بھی، مجمع عام بھی، تیر الزام بھی، سنگ و دشنام بھی، صبح ناشاد بھی، روز ناکام بھی. ان کا دم ساز اپنے سوا کون ہے، شہر جانا میں اب باصفا کون ہے، دست قاتل کے شایاں رہا کون ہے، رخت دل باندھ لو دل فگارو چلو، پھر ہم ہی قتل ہویا. تو یہ جو جب آپ لوگوں کے ساتھ جڑ کر لوگوں کی بات کرتے ہیں، ان کے سوالات کو اور ان کے مسائل کو ایڈریس کرتے ہیں، ان کو ایک تخلیقی رنگ دیتے ہیں، تو صاف ظاہر ہے میں تو صرف یہ سمجھتا ہوں کہ فیض نے جو کچھ کہا وہ لوگوں کے دل تک پہنچا. تو سمپل سی بات. جی ناظرین، پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب، وائس چانسلر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کی سرپرستی میں شعبہ اردو کے صدر پروفیسر ڈاکٹر عامر سہیل ایک بار پھر ایک فیض ادبی میلہ سجانے جا رہے ہیں. میں تو کہوں گا کہ یہ میلہ لوٹے جا رہے ہیں. تو یقیناً میں بھی آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں، اس میلے میں شمولیت اختیار کریں، اور وہ جو فیض کی میموریز ہیں، فیض کی یادداشتیں ہیں، فیض کی شاعری ہے، اس میں آپ بھی شامل ہیں. ملتے ہیں اور پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.